سبق دے کے گئے نے جنیا اس دین کو نے بیکار نہ سمجھی، اس دین کے اپنے نبیوں کا خون لگ گیا ہے، اس دین واسطے صدیق کا خون لگ گیا، اس دین کے واسطے صحابہ کا خون لگ گیا، پاک حسن و حسین اس دین تو قربان ہوئے، پاک نبی نے اپنیاں پاکانوں اس دین کے بچے قربانیاں دینیاں پڑیاں کہ بولیا کہ دین کھیل کا واسطے انہیا جانا کے واسطے تے قیمتی تو قیمتی قربان ہویا، سانو سبق دیتا گیا ہے نا توجہ، جنہوں نبی نے دین نال پیار کر کے بولو سبحان اللہ۔ سونے یہ دین اتنیاں قربانیاں نہ لائے کہ کوئی نبی 10 ایک نبی 10 کہ دھرتی پہ آ کے اپنی زبان کو اتنا جملہ بولیا ہوئے میرا جسم تیری من اللہ اللہ کوئی ہے کوئی صحابی 10 میرا جسم ہے میری مرضی ہے، اکھاں جسم دے وچ نے، زبان جسم دے وچ ہے، ناک جسم دے وچ ہے، کان جسم دے وچ ہے، ہاتھ جسم دے وچ ہے، پیر جسم دے وچ نے، کسی صحابی نے، کسی ولی نے، کسی تابعی نے پاک حسن و حسین جیسا ذاتہ انہاں آکھیا ہوئے ساڑی مرضی جو بولیے جو بیکھیے جو سنیے جو پڑھیے جیسے چلیے، کوئی ہے کسی کو دلیل بھائی بولو جدہ اتفاق کہ میرے جسم میرے مرضی نہ چپ رہے، جدہ اتفاق رکھتا ہے مومن دا جسم بھی رب دیتا ہے تے مرضی بھی رب دیا ہے، بڑا بڑا من دا قرآن اے جناب دا دھیان 22واں پارہ ہے، 22واں سورہ احزاب، پہلے صفحے ہوتے 22ویں پارے دے پہلے صفحے ہوتے یہ آیت کریمہ جو میں تلاوت کرنے لگا 36 نمبر ہے سورہ احزاب دی آیت کریمہ دا سبحان اللہ بڑا سبحان اللہ ارشاد ربانی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کسی مرد نو یہ حق نہیں پہنچتا، کسی مومن مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا، ولا مومنت نہ کسی مومنہ عورت کو یہ حق پہنچتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا دعویٰ کرتا ہے میں ایمان میں اندر انہوں یہ حق حاصل نہیں، کوئی عورت دعویٰ کرتی ہے کہ میں رب دے ایمان لے آئی ہوں انہوں بھی کوئی حق حاصل نہیں، کیڑی شہدہ اذا اللہ ورسولہ امرا اللہ اکبر کسی معاملے کے اندر فیصلہ کرتے وقت اللہ اور رسول حکم
حکم کر دے من ہون انہوں یعنی مومن مرد یا کہ عورت انہوں حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دے فیصلے تو منہ موڑ لوں یہ وچ اپنی مرضی کر لوں جے مومن ہے تو مرضی کر سکتا بولو مرضی کر سکتا نہیں کیوں اتنے یہی دسیا گیا ہے کسی معاملے کے اندر وہ دکھ ہے سکھ ہے غمی ہے خوشی ہے کسی معاملے کے اندر جی میں فیصلہ کر بھی تو این کر رہی تو وہ اپنی مرضی کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہٹ کے اپنی مرضی کے نال کوئی کام کر لے فرمایا یہ مومن نو حق کوئی نہیں دے کردا پیا تے پھر مومن ہو سکتا بولو مومن ہو سکتا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم فرمایا پھر جدوں نہ یہ دعویٰ کیتا ایمان لے آیا مومن مرد نے یا کہ عورت فرمایا ہن انہوں نے کوئی اختیار ہی نہیں دیا کسی معاملے کے اندر اپنی مرضی کر کسی معاملے کے اندر بھی اپنی مرضی کس معاملے میں کر سکتے نہ اپنی مرضی نہ لے سکتے مثلا مثال دینا کہ احکام بڑے نے رشتہ کے احکام بڑے نے بھئی اے توڑے مارے رشتے نے اے توڑے غیر مارے رشتے نے مارے رشتے نے چاچا مارا میں ماما مارا میں والد پتر بھرا سمجھ دے ہو دوسرے پاس بھانجا بھتیجا اور تارے پاس ہے ماں تھی بہن خالہ پھپھی یقین ہے یہ عورتاں محرم ہے بھانجا خالہ نو ویکھ سکتا ہے بھتیجا پھپھی نو ویکھ سکتا ہے بہن بھرا نو ویکھ سکتی ہے تھی باپ نو ویکھ سکتی ہے باپ تھی نو ویکھ سکتا ہے سمجھ دے ہو گل چاچے نو بھتیجی ویکھ سکتی ہے پھپھی نو بھتیجا ویکھ سکتا ہے پھپھی نو بھتیجا ویکھ سکتا ہے شرع دا حکم ہے لیکن پھپھی دی دھی نو بھتیجا ویکھ سکتا پانجا خالہ نو ویکھ سکتا ہے لیکن خالہ دی دھی نو ویکھ سکتا یہ فیصلہ کہتا ہے یہ مرضی کہتی ہے اپنی مرضی کر لئی اگر پھر مومن رہ سکتا اچھا اسی پاک شرع میں اللہ حکم کہ مرد اپنی شرمگاہ ول ویکھن دا بھی حق نہیں رکھتا جس عورت کے نال عقد ہوتا ہے نکاح ہوتا ہے فرمایا حق حلال دی عورت جڑی ہے ان دی بھی شرمگاہ کو ویکھ سکدا او دے اصول تے ضابطے نے او دے وچ اپنی مرضی کر سکدا بولو اپنی مرضی جڑی اختیار دے وچ جیڑی عورت خامن دے ماتحت ہے او دے وچ بھی اپنی مرضی او دا ایک دائرہ ہے حد اس حد دے وچ رہ کے خامن اپنی بیوی نو استعمال کر سکتا ہے او دے وچ اپنی عورت تے بھی اپنی مرضی کر سکتی بولو جو شریعت نال پیار ہے بولو سبحان اللہ
اچھا یہ بھی ایک شرع کا حکم ہے، اپنی مرضی چلتی نہیں. اور ایک ہے اپنی ذاتی عورت، روشنی کے اندر بھی مرد عورت اپنے حقوق ادا کرنے جائز ہے؟ بولو جائز ہے؟ نہیں. وہ بھی حکم ہے کہ پردے دے اندر کرو، کی کرو؟ ہاں ہاں دینا روشنی دی پتہ ہے. ڈیڈی دکھانا پہ جاوے ڈیڈی حیرات کر چکے پیو تاکنا تو ہی سمجھ رہے ہیں پاکنا تو یہ ربا ڈیڈی اماں لیڈی تیرے بدلاری ٹینڈی ہیں کپڑے پاؤں ریڈی آپا جائیے گیٹ میں سینچی مونے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے بھاگے رہا ہے پاپا خوضا آکے دینا پاپا علامت اللہ نے تقریر کرنے چلے گیا تو ادیا اوہو مولانا لوگوں صاحب تشریف لیا گیا تو منڈا کہنے یہ میرے پاپا ہیں. کہاں پر مانے ہیں پاپا ساڑھے آگے رسموں کہنے لیں سبحان اللہ. اے بے اکلا دے مطلب لگے نا بولیے ساڑھیوں مٹھیاں کہا چلی جانے مرچوں چلے یہ دنیا میں سب کو بچہ زمین میں کمینات میں غیرت ہوئی. آج بولیاں بول کے مسلمان بھار کر دے اور ننگا بدماش میں حیا کے غیرت. آج مسلمان بھی اپنے آپ نے پیچھے چھوڑ کے تو ننگا ہونا چاہتا ہے. اللہ اکبر. سنیا میرا جسم میری مرضی کسی دی جڑے پر نہیں کر سکتی. پھر وہ عورت جیڑی اختیار ہے وہ بھی اور ایمان آگا سکار دے بچ خالی خامد دے بیوی ہوگا دو میں جی کپڑے لا کے باہر بیٹھے بچ پھر سکتے تے روڑ دے روڑ دے وہ بھی سارا جگ جہان ویکھے پوری دنیا ویکھے کہ واہ بھائی واہ اسلامی جمہوریہ عشقوں کا ملک ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان انہاں دا شیطان بھی پاک ہے ایڈا پاک ہے کہ ننگے ترقیاں ہو کے روڈ پہ آ جاون ایڈی ترقی کر دے. یہ فیض کہتا ہے کسی مولوی دا مولوی نے تیار کی دیا بول 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 سب ساتھ ہم سبق دس دے رہے کوئی ایک ایک آئیاں میں روڑا دے ایمان آگا اس کے سے مولوی پڑھائیاں نہیں پیر صاحب نے پڑھائیاں ساجدہ سی انگریزی ماسٹرہ کی تھن ہے کہ دعائیں ہیں جا ساجدہ سی انگریزی ماسٹرہ کی تھن ہے کہ دعائیں ہیں جا تیرے جانب وچ پہ پھس دے مسلم دھامد پار ساجدہ سی انگریزی ماسٹرہ کی تھن ہے کہ دعائیں ہیں لال شاگرد تیری مسلٹی ہے ان کے کپڑے لہونی آگے تا پونڈی تھی اور تیرے ٹی وی نارے اور تیرے ٹی وی لے گئے شاگرد تیری مسلٹی ہے ان کے کپڑے لہونی چلتی ہوئے گجرا والی چار سجدہ سے اگر بیمار تیرا کے تنہیں دعائیں ہیں انہوں نے قلب میں کھان دی لوگ چڑی جنہوں نے منہ میں چلستا ہوئے سارا جہان کنہیں کو جہان چھپیا اور سرلا میں کی کہنا کرنا وہ مسلمانہ آئے دین جنہیں واسطے تیرے میرے نبی نے پتھر کھا دے اے او دین جس دین واسطے تیرے میرے نبی بارہ میں چلوئے اے او دین
پہ آ جاؤے اکے مولوی سبھی کرتے آ رہے ہیں میں کیا کمینیا تنو کسی قدر نے پیدا کیتا کسی بھی حیا کمینی نے پیدا کیتا تنو مولوی تصویر کرتے نظر آ جانا ہے اور کمینیا اپنی بہن میں بھی نظر نہیں آئی اور کمینیا آتراب فتترا بتاوے کروا لیا مرحبا کارا فترا میں ڈی ایس پی ڈی ایس ایس پی میں ڈی پی او تمہیں فلانا کمینہ ہوا میں نے پوچھنا وزیرت خندیرہ کو لو اور کمینہ تانو نبی تبدیل لڑتے تانو اپنی بھیڑا نبی نظر نہیں آ دیا اپنی دھیاں جنیاں تسا کجریاں بڑھا کے روحت نہیں آ دیا اور کجرو ایک کمینیاں کھوٹیاں گشتیاں بڑھ کے جڑیاں باہر آیا اسلام کی چٹی داتی چادر نو داغ رہنا پیا اور انہاں کدے بھی نہیں آوڑا اے عمل والے آپ کمینے نے اگر جاگنا چاہتا ہے اسلام بچانا چاہتا ہے زلزلیاں کو بچنا چاہتا ہے اللہ دے قحط کو بچنا چاہتا ہے فطریاں کو نہ بچنا چاہتا ہے اور اللہ کا عذاب قریب آ چکی ہے جے بچنا چاہتا ہے پھر چیز کرنا پڑے گا اور غازی علم دین والا جوش کرنا پڑے بہت پریدہ آج دوستو آج کوئی آج ملہ نو رکھو کوئی جنازے نو رو رہے ہیں جنازے نہیں پڑے جنازے نہیں پڑے گا میں کیا کون جنازے اندر میں تو لگ جاتا ہے اے ملہ تنو جنازے کا دکھ لگ جاتا اے ملہ تنو اے دکھ کیوں نہیں لگ دے ملہ اتنا نبی دین دے حرمتی تنو نظر کیوں نہیں آنی پئی ہے نبی دین دیا حتم پمار کی کیا جا رہی ہے اتنی بھی حیات بغیر تکرام نبی سریام لگتی پئی ہے اتنے خلاف کون آواز اٹھاوے گا اور اس ملہ نو کتھوں نظر آوے جیڑا شیعہ جنال اتحاد کرے ووٹا واسطے جیڑا وحابیت نال اتحاد کرے ووٹا واسطے جیڑا سید یا اسمبلیاں تک لے جاوے ووٹا واسطے وہ تیری میری عزت دا محافظ نہیں بن سکتا ہے تیری میری عزت دا محافظ اور بنے گا جیڑا تو پاک رسول دی عزت رو جانا والا ہوئے گا بول سبحان اللہ کوئی سڑتا ہے سڑ جاوے کوئی مرتا ہے مر جاوے سانو کسی دی لوڑ کوئی نہیں ہے اسی کسی نو راضی نہ کیتا کرنا کرن واسطے تیار اسا راضی کرنے تے پاک مدینے والے ہے توجہ بول سبحان اللہ دوستان گرامی قدر پاک قرآن کے اندر ایک آیت کریمہ میں پڑھی کہ مومن ہو رہے کہ کوئی بھی ہوتا معاملہ جو اللہ رسول حکم کر دے دے بارے جڑا فیصلہ فرما دے کس معاملے کے اندر کہ پھر انہوں کوئی اختیار رہتا انہوں آپ کو ذاتی طور سے کوئی اختیار ہے گا بولو کوئی اختیار ایمان اور دس میں اتیاتا پڑھی رہا ہوں میں ایک اگلی دلیل دے دیا اپنی گل مختام کی طرف لے جاؤں سورہ اعراف 8واں پارہ فوسوس لهم الشیطان
صدر محفل مجاہد رسول اللہ آمین حمد صداقت حضرت علامہ مولانا بھائی جمشید احمد صاحب چشتی خطیب اعظم جامع مسجد بلال پیدر مجنور گرامی محترم المقام مخلص فی اللہ حضرت علامہ مولانا قاری احمد یا صدیقی صاحب خطیب جامع مسجد بلال دیگر قرآن حضرات ائمہ اور طلباء عوامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر عزت پاک بارگاہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بندہ خاصات دی آپ دوستوں کی حاضرین و اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین قلیل عرصہ دوبارہ تھوڑے دیر وقت بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ دوستوں کے نال ملاقات کا موقع نصیب فرمایا میرے محترم بزرگ ساتھی چاچا بشیر احمد صاحب ماچی انہوں نے بچے نے میرے مخلص بھائیاں نے میرے اتنے رہن کے وقت بھی دیکھا وقت میرے اور سال ملاد کرتے رہے اور ناچی خدمت کرتا رہا تین وقت ہو گیا جامع کے بعد پچھلے سال بھی یاد کرتا لیکن کرونا کی وجہ وہ نہ ہی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ظالموں جنہاں لوگوں لکھن نیکیاں تو معلوم کیتا ہے حج جیسی عبادات مدارس بند مساجد لڑیاں وہ اس ہی حالات کی وجہ نال سابقہ ساز ہی محفل نہ ہو گئی احترام اللہ تعالیٰ نے موقع نصیب فرمایا حاضر خدمت بھائی محمد جاوید صاحب محمد عرفان بچہ انہوں نے برادران عابد علی غلام فرید بھائی محمد زاہد چاچا محمد شفیع صاحب انہوں نے محمد جی انہوں نے بچے بھائی محمد پیار اللہ رکھا وغیرہ دوست برادران بالی اللہ تعالیٰ نے پرائم پائیاں کی محبتاں قبول فرماوے اور انہوں مزید آپس لنظر اتفاق اتحادی دولت مالا مال فرماوے آج دی محفل کا اہتمام برادرم برخوردار بچہ سڑا محمد عرفان دی شادی خان آبادی اور بیت المنجاویر احمد کی بیٹی صاحبزادی کا بھی شادی کا انتظام ہے دور آخرت کے اندر سلسلہ ہر معاملے میں بالکل اسلام ہے برعکس ہو گیا ہے اسلام کے نشانات دن بدن مٹتے نظر آ رہے ہیں انسان کا قتل عام اسلام کا قتل عام یہودی دیاتوں دن بدن بدلا جا رہے ہیں اور کفر قرون کی طرف جا رہے ہیں اور اس مسلمان زبان کی طرف دن بدل جا رہے ہیں
وائے ناکامی متاع کاروان جاتا رہا، کاروان کے دل سے احساس نیا جاتا رہا، واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، وقت طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی۔ عزیزم دوستو، حالات حاضرہ مسلمان دے واسطے دن رات رومن دا رب دی بارگاہ وچ گر گڑاون دا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک محبوب دا صدقہ اس کفر دے نظام کا ختم فرماوے۔ مسلمانوں، میرے قبلی والدہ کلمہ پڑھن والے ہو، جتنے بھی بیٹھے ہو، اہل محبت بیٹھے ہو، یہ چہرے پرانے چاہت والے چہرے میرے سامنے سارے بیٹھے ہیں۔ ایک طویل وقت خدمت جڑی اس مسجد پاک میں بالخصوص نصیب ہوئی، تساں 6-7 سال دے عرصہ دے پہنچانے والے ہو، ناچیز دے بولو جو سنے ہیں، بہتیاں گلاں تواڈے ذہن وچ گردش ضرور کرنی ہوندیاں نے، وہ جو اسی بیان کردے ساں، اور اس تو میرے تو بعد مجھ تو بھی بڑھ کے ایک مجاہد تانوں مل گئے۔ تسی مشاہدہ کر رہے ہو کہ اس وقت کس قدر دین حق دی بے حرمتی، دین دے احکام پامال ہوندے پہنے، اور اس کے بدلے دے اندر عذاب بھی دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کرونا ایک بہت بڑا عذاب ہے اس کو، اور وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے فرمایا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ کسی سے ظلم کردہ، بولو تھوڑی زبان شریف مبارکت دیڑی پڑی میرے نال، میری گل کرنا تھوڑا جواب دینا۔ جو کچھ ہو رہا ہے دوستا، یہ سارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، رب ظلم کردہ، بولو ظلم کردہ نہیں، اسا خود ظالم ہے۔ ساڑھے ظلم دا، ساڑھی برائیوں کا بدلہ ہے۔ رب رحمان ہے، رحیم ہے، رب سونا رحمان ہے، رحیم ہے۔ جو نبی بھیجا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تعلق ہوا ہے، جیڑا کلام بھیجے، جو نظام بھیجے، جو اسلام بھیجے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ بہت تھوڑی حرکت ہے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ پتہ چلیا آپ بھی مہربان ہے، نبی بھی مہربان پہ دیا، اور جیڑا اسلام پہ دیا وہ اسلام بھی رحمت پڑ گیا ہے۔ مجھے نہ بولے جو مطلب جناب فرد نہ لائے جائے آزمان ورکت نہ جو جی بولو گے سبحان اللہ۔ گرامی قدر دوستو،
بڑی برکتوں والی عظمتوں والی رات ہے، انہوں معراج کی رات آکھیا جاتا ہے۔ وقت 11:30 ہو گئے ہیں، میں واپس لوٹنا ہے، صبح جمعہ شریف ہے، بہت ساری مصروفیات ہیں، وقت دے بیٹھے سن دوستان وعدہ آج دی رات دے بارے جو علم نہیں سی، کوئی جمعہ شریف بھی آ گیا اتفاق دے رات ہے۔ گرامی قدر، میں اس وقت جس موضوع پہ زیادہ کلام کروں گا وہ ہے میرا جسم میری مرضی دی حقیقت۔ میرا جسم میری مرضی دی حقیقت۔ اللہ رب العالمین شرح صدر کا بیان میں توفیق عطا فرمائے۔ میں ابتدا معراج شریف کی رات ہے، ایک نقطہ معراج شریف سے متعلق پیش کرنا، پھر اپنا سلسلہ گفتگو دے بچوں معاملہ جناب سمجھنا۔ گرامی قدر، معراج اور اس کو معراج اعلان نبوت تو بعد 12 سال زندہ ہویا۔ یہ 12 سال اعلان نبوت، 12 سال کے بعد معراج کیوں ہویا؟ ابتدا کیوں نہیں کرایا گیا؟ شروع میں معراج یعنی اللہ تعالیٰ بلندی تے کیوں نہیں لے گیا؟ مالک سونا اپنے حبیب پاک کو عرشاں دی سیر شروع میں کیوں نہ کرائی؟ انہیں وقت تو بعد یہ معجزہ معراج سرکار کو کیوں مل رہے ہیں؟ انہیں کی وجہ سے دوستو 12 سال مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماون کو بعد ہی آپ سرکار ہوتے تکلیفاں اذیتاں آنی شروع ہو گیا۔ کبھی طائف کے میدان میں اندر پتھر مارے جا رہے ہیں، کبھی خانہ کعبہ دے اندر سرکار دی مختلف انداز نال بے حرمتی بے ادبی کیتی جا رہی ہے۔ یہ کیوں اتنا کچھ اس عرصے میں وچ ہویا؟ سجنوں دسیا گیا ہے کہ سارے نالوں اچا عرفات اعلیٰ اگر اس دھرتی کے کوئی میرا بندہ ہے وہ میرا سونا محبوب ہے، میرا محبوب کی ذات ہے۔ آپ اتنی بلندی اتنا مرتبہ اعلیٰ رکھن دے باوجود آپ جو ہوتے تکلیفاں انیاں بڑیاں رب دسے ہے کہ سجنوں میرا محبوب سب نالوں اچھا مقام رکھن دے باوجود آپ کے تکلیفاں انیاں آیا۔ دسیا گیا ہے کہ لوگوں تھک نہیں ہوتے، اگر کسی کو مقام ملے گا، کسی کو شان ملنی ہے کہ وہ مرتبہ مقام عزت شان حاصل ہونے تکلیفاں دینا۔ بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد جاریات حاجی خواجہ قطب فرید۔ من لگتا ہے تھک گئے ہو تو مقام مقا دیں گے۔ کریے دعا۔ من لگتا ہے پروگرام تو پڑھے گا یہ دعا کرے تو کر لئی۔
اچھی بولو خیر تھا نہیں تھا کہ بولو سبحان اللہ آدھا بول گیا آدھا بول گیا اور ساتھ ساتھ دھرنا میں جانے پڑے لگنا ہے تو ساتھ ساتھ دھر ختم پڑھنا پڑنا ہے جی بولو جا کے بولو سبحان اللہ آمین اکرامی قدر توجہ فرما اللہ رب العالمین والا جل وعلا شان و عظم برہانو اپنے پاک محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑیاں عطا فرمایا جڑا مقام عطا فرمایا جڑی شان اپنے امیر نو عطا فرمایا میرے دوستان گرامی قدر توجہ فرماؤ میرے تواڈے قریب میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا توجہ کرنا میرے گرامی قدر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دھرتی کو تشریف لے گئے اللہ اکبر کبیرہ دلوں نے آقا دھرتی رضی قدم رجا فرمایا کچھ وقت گزر تو بعد آپ نال پیار محبت کرنوالے آپ دادا حضرت عبد المطلب بھی دھرتی کو تشریف لے گئے وسجدہ گلابی آمنہ سلام اللہ علیہ آخی دنیا کو رحلت کروا گیا اور دوستوں گرامی قدر فتنہ آپ نے چچا ابو طالب آبی پرورش کر رہے آئے فتنہ آبی پرورش کرتے ابو طالب دنیا تو نور لیا میرے دوستان گرامی قدر ہم توجہ فرما ایک وقت نہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پہلے تیرے یتیمی کا احساس آمیر دوستاں میں اس طرح جدائیاں رشتیاں ونیاں ہونے آگیا دوستوں میں 40 سال تو بعد میری آقا نے اعلان فرمایا او سردار مکہ آپ نے نال دشمنی کرنے اتحاد کر دیتی ہے اس قدر کوئی میری آقا کریم سرکار مدانے مارے آئے طرح طرح دینا میری آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ستایا جا رہا ہے لیکن دوستان گرامی قدر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دھرتی پہ جو کچھ بھی آخرہ کی طرف میرے آقا کریم سرکار دی یاد بابرکات ہوتے عذیتات تکلیف ہوئی آیا آپ سرکار نے وہ تمام در عذیتات تکلیف آلو اپنے سینے دنا لگا کے سانو سبق لے گئے کائنات والیوں میرے رب العالمین مولا جل وعلا شانہ میں دین حق کی خاطر اپنے مالک دی سربلندی دی خاطر اپنے مالک دی عزت شان کی خاطر اگر جناب میرا سب کچھ دے نام تو قربان ہو جائے میرے آقا سب کچھ قربان کر کے سانو سبق لے گئے کائنات والے ہو اسی اپنی ذات نہیں بچانا چاہتے اسی اپنے رب العالمین کی عزت بچانا چاہتے ہیں میرے گرامی قدر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آج کا نگاہ اس طرح کرنے کی سجا رہے جو
سید یارا بنڈی خاری یار دے باروں سید او قادر دے ہتھی و یارا ڈوریا ساڑی باہو جو رکھے ہوئے رہیے مجھے بول جائے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما میں ان کی عزت کرنا چاہنا ہوں خیر 12 سال تکلیفوں اذیتوں برداشت کرنے کے بعد کی ہویا وقت آ گیا جبریل حکم رب نے فرمایا جا جنت تو براق لے جا فرشتہ دی برات لے جا اور میرے محبوب نو ارشد اللہ بنا کے لے میرے حبیب نو ارشد ان نقطہ میں حضور ہیں بارہا مرتبہ پیش کیتا ہے علامہ بھی بیان فرما رہا کہ وہ معراج سرکار عرش معلقہ میں یہ جایا گیا ہے عرش معلقہ لے جایا گیا
اکثر احمد پر بے وقوف اور جاہل لوگ اس زمانہ آئے بیان کرتے ہیں معراج شریف کا مقصد ہے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے بلایا ہے معراج کرایا ہے عرش سے بلایا ہے تاکہ اپنا آپ دکھاوے اپنے محبوب کو اپنا آپ دکھاوے نہیں سونے ہو ارشد غلامہ اگر یہ مقصد ہوندہ کہ اپنا جلوہ ہوتے میں کھوڑا ہے تو سونے ہو رب دی ذات دے ہوئے کہ ہر ایک دی شاہ رکھ دے نیڑے رہے اور ہر ایک دی شاہ رکھ دے نیڑے رہے اپنے محبوب کو سونا ایڈا دور بیٹھے ارشد بلا کے دے جناب زیارت کرانی پہیے سجنہ اتعاد خلوت و جلوت کے اندر ظاہر اور باطن کے اندر ہر وقت اپنے رب نے نیڑے ہی سنا رہتا ہے اچھا دیکھو دسیا گیا ہے کہ عرش نالو ظاہری اعتبار نال اچھا مقام کوئی نہیں میرے مصطفیٰ دے نال ود کے کسے اور دی شان کوئی نہیں مگر نہ دوستان گرامی قدر دسیا گیا میرا مالک تعالیٰ جل شانہ نے فرشتیاں نے مقام بیان کرنے فرمایا وما اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرشتیاں نے مقام حکم نے مطابق اپنے مقام لوٹے مغیر کھڑائے میرے دوستان گرامی فرشتیاں نے مقام اللہ نے مقرر فرمائے جبریل کا مقام میرے آقا میرے رب العالمین نے کیڑا مقرر فرمایا ہے میرے باق مولا تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا عرش کا مقام ہے میرے تھوڑے مصطفیٰ کا مقام ہے اسی بات آلہ فرما میرے وہی نور حقی وہی دل ربی ہے انہی کا صفی ہے انہی سے صفی وہی نور حقی وہی نور ربی وہی دل رب ہے انہی کا صفی نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان وہی نور حق وہی زمین ہے انہی کا سب ہے انہی سے سب نور حق بھی میرے مصطفیٰ مختلف شانہ جنت بیان کر کے
اللہ تعالی جناب اعلیٰ حضرت سرکار نے دسیا کہ او جو کچھ بھی مرتبے مقام شانہ میرے مصطفیٰ کریم دے واسطے اللہ تعالیٰ نے بڑھایا نے بہت ساری صفات ایسی ہیں لیکن عرش کے حوالہ بنا بلکہ تباہ سلطان سرکار نے کہا یاد ہے آگے تمہارا ذوق میں پورا کرنا ہے تو پھر تاج گاروی جناب جگہ بنانی ہے ایسی پہلے کوئی نرم کریے تو اڈے دلانوں تو پھر تو انکار سنی سوکھی ہو جائے ہے تو بچو بہت سبحان اللہ جناب آؤ سلطان کی پرواہ جنگا رب عرشی موائے کی گل ہے یار کیوں ایڈے سوچ لو گے ذرا جناب سنجے کبھی بیٹھو میرے تے نہیں لگے اچھی بولے سبحان اللہ اے اللہ دے بندے پہچانے والے ہو ایڈا مجاہد بندہ تواڈے کول شیر خدا دے پیر ہے ٹھنڈے ہو گئے نے اللہ تعالی خیر کرے انشاءاللہ تعالی جاگن کے وقت تو کو نیند آئی گئی والا ہے ہاں جی لنگر کھا پھر کام شروع کر دیا مشکولیاں لا کے پانا اور ہفتے تو شاید کہنا بول بول کر سبحان اللہ دوستان اکرامی قدر میں کر لوں کہ تو نہ توجہ فرما خیر تقامن نکال کرتے ہوں یہ تو اپنے واسطے کا نکال کرنا مقصدی ہونے شاید جاک ہونا میرے دوستان اکرامی قدر باہو سلطان بھی یہ ہوئی دس کہنے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جڑا مقام عطا فرمایا جڑا اپنی آنکھیں رب جناب عرشاں دے اوپر رب مقید ہے اللہ جناب سلطان باہو فرمانے نے رب دا مقام عرش نہیں ہے رب دا مقام محراب نہیں ہے رب دا مقام کعبہ نہیں ہے رب دا مقام جناب کتاباں نہ تیرا موقع ہے پڑھ جاوے یا کہ رب نے قول نہ ہو لوگوں غور کرنا میں کی کہنا چاہنا کہ جناب والا فرمایا
سونیا کی وجہ ہے او فرید کر کے ملے گا باہو کھلو کے ملے گا یہ بہادی شیر دیوار کھلو کے ملے گا فرید کھلو رب کے ملے گا تابا یزید بستامی رحمہ اللہ آپ کے بارک مشہور ہے آپ سرکار اشاد دلاد و اشاد سیار آپ نے روح مبارک کرتا پہ فرشتہ نے پوچھے بابا یزید خیال میں ابھی اشاد کے میں تجریر میں آئے ہو فرمایا میں اپنے رب کو رب چاہنے واسطے اپنے باپ مولا گانا دل شان ہو اپنے مالک کو تلاش کرتا پیا اللہ اکبر کبیرہ فرشتہ نے جواب دیتا اور با یزید اتنے دیر مشہور رب نمائے تے با یزید کو لپے گا تو عرشہ تے جب لپے گا کی مطلب ہے فرمایا عرش ہو قلب مومن فرمایا مومن کا دل عرش الہی ہے مومن کا دل کی عرش مومن کا دل عرش کی مطلب ہے جنی تکلیف جنی قربانی زیادہ جنی تکلیف زیادہ اونا رب دے نیڑے اونا رب دے نیڑے ہن دوستو کی مطلب ہے معراج بلندی سرکار عرشاں تے گئے رب نے عرشاں دا مہمان بڑھایا کہ دسیے کائنات والے ہو تکلیف جنی کوئی زیادہ کرتا ہے اتنی بلندی اچھی لے لیتا ہے انہا مقام بولو انہا مقام اچھا اور عرشنا اچھا مقام کوئی نہیں میرے مصطفیٰ دی شان نال ود کے کسے دی ہے توجہ میاں صاحب مانگنے ٹردلا ٹردھونر چلیے قدم حاصل ہوتے ہیں ملتے مہارا سبحان اللہ قدم ملتے ہیں بین تکلیف ہو جنی تکلیف زیادہ جنہ دکھ زیادہ انہ مقام زیادہ ہے نہیں آج کے شور ہے نا میرے نبی دیارے بیت بہت عزت والے بہت شاد والے بہت مقام والے لیکن دوستو سنی بیٹھے ظاہر ہاتھ چاک جبائی دونوں میں پتہ رکھے سنی سنتا نہیں ہوتے سنی سن نہیں ہوتے تو داڑی مند نہیں ہوتے اچھی بول دو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کرے گا داڑیاں بھی مل جائیں گی پر سننا اچھی بول سبحان اللہ اور سنیا ساڈا تھیندے پہلا خلیفہ پاک محمود مونے وانو لا نہیں ہوندا
سبحان اللہ سرکار دا پہلا خلیفہ کون ہے بھائی؟ ابو بکر صدیق. کیا مولا علی میرے پاک سرکار جمیں مقام حاصل ہوئے اہل بیت وچ. صدیق اکبر سرکار نسباً ضرور آپ کی لڑی میں لگی لیکن مولا علی میرے پاک جمیں پنجر پاک دے وچ آپ پہلے بیعت کرتے لیکن مقام مرتبہ پہلا نمبر صدیق پاک نے سانو دسیا گیا ہے کہ سونیا شان اچھا نسب نال نہیں اچھا شان قسم نال حاصل ہوتا ہے. اچھا شان کیڑی جگہ نال ملتا ہے؟ قسم کمائی محنت کیویں دی محنت نال مقام ملدے. جنی محنت زیادہ انہا مقام رب دی بارگاہ وچ. پڑھیں گا اپنا قرآن اسی بول کر سبحان اللہ. اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا کائنات والو اللہ دے نزدیک سارے علامات کے عزت والا میں جڑا متقی تے پرہیزگار بن گیا متقی تے پرہیزگار بن گیا. میرے دوستان گرامی قدر میرا شریف دی جڑی گل پہلا کیتی ہے او کی میرے نبی ہوئے شانہ ملیا میرے تواڈے قریب آقا نوں جڑا مقام ملیا میرے تواڈے قریب آقا نوں جڑا مرتبہ ملیا ہے. جتنے جناب تکلیف زیادہ اٹھائی جا رہی ہے جتنے جناب دین حق دی خاطر جنیا تکلیفاں تے عزیزاں یا اتنا مقام اونچا ہو گیا ہو جاؤ دسنا چاہنا جس صدیق نوں مقام ملیا ہے ایویں قربانیاں دے نال ملیا ہے بلال دا شان بنیا ہے. سوا لاکھ کم پہ صحابہ آئے چند صحابہ کے نام آئے کیوں بلال بلال ہو رہی ہے کیوں عمر کا نام وجدہ پہ آئے کیوں جناب عامر بن جناب ریاست کا نام وجدہ پہ آئے ان ہستیوں دے نام کیوں ممبرات وجدے پہلے اور لوگوں جنہ نے اس مالک کے نام تو قربانیاں بھی کیا جو اپنے نبی نے دین واسطے اپنا مال اپنی جان اپنی اولاد قربان کرتے گئے ایویں میرا رب رتبے بھی بلند فرمانا گیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اللہ محمد چاڑیار حاجی خواجہ قطب فرید حضور قطب الوجود خواجہ محمد شفیع چشتی الفاظ 12 بج